بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کی رہائی کے لیے بالآخر تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی قیادت سر جوڑ کے بیٹھ گئی۔ پہلے کے پی ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اب لاہور میں میٹنگ، جب تحریک انصاف کی تمام موجودہ باہر قیادت جس کے اوپر لوگوں کے شکوک و شبہات بھی ہیں وہ ساری سر جوڑ کے بیٹھ جائے گی، سیم پیج پر آ جائے گی، تو لوگوں میں بھی اعتماد بحال ہوگا۔ بڑے ہی عرصے بعد اتحاد نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ 1000 گاڑیوں کا قافلہ کے پی سے لاہور کی طرف روانہ ہوا ہے۔ تمام قیادت سر جوڑ کے بیٹھے گی اور یہ ساری وہ قیادت ہے عوام جس کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے پاس ریکارڈ کی وجہ۔ اور اب کیونکہ اکٹھے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے عوام کا اعتماد بحال کرنا ضروری ہے، اور اس سے ہوگا جب تفریق ہوتی، ہر بندہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے سوشل میڈیا ٹیمز کو لانچ کرتا ہے، تو اس سے تفریق پیدا ہوتی ہے اور موومنٹ کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں اس سے عوام کے اندر ان کا اعتماد بحال ہوگا، اور یہ پہلی چیز ہے، ورنہ کوئی موومنٹ نہیں چلنے والی۔ عوام ان کا جذبہ دیکھے گی، ان کی سنجیدگی دیکھے گی تو عوام باہر نکلنے کے لیے تیار ہوگی، ورنہ اہم ترین مواقع پر جب عوام گولیاں کھا رہی تھی ان کو لوگوں نے فرار ہوتے دیکھا، ان کو لوگوں نے غائب ہوتے دیکھا ہے منظر سے۔ تو عوام چاہتی ہے کہ پہلے آپ ہمیں اعتماد تو دیں کہ آپ آگے کھڑے ہوں گے۔ عمران خان نے جب کہا تھا نا کہ میں یہ موومنٹ چلا رہا ہوں تو کہا تھا پہلی گولی میں کھاؤں گا، اور کھا کے دکھائی۔ جلسوں میں، احتجاجوں میں یا ریلیوں میں 3 نومبر کو عمران خان نے وہ تاریخ رقم کی کہ لیڈر نے پہلی گولی کھائی، باقیوں کو گولیاں بعد میں لگی ہوں کہ وہ سب سے آگے سینہ تان کے کھڑا تھا۔ تو یہ کام اب خیبر پختونخوا ہو جائے، پنجاب ہو جائے، یا باقی کسی بھی کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، وفاق کی جو قیادت ہے، اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ لوگوں نے اکٹھا بھی ہونا ہے، سیم پیج پر بھی آنا ہے سب نے، اور اب میدان میں بھی آنا ہے، اور لیڈ فرام دا فرنٹ بھی کرنا ہے، تو لوگ آپ کی بھی نکلیں گے، کیونکہ لوگوں کو یہ غلامانہ زندگی قبول نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو لوگ عمران خان کے پیچھے بار بار باہر نہ آتے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو اب میرے پاکستانی جہاں یہ صورتحال ہے اور یہ لوگ لاہور کی طرف روانہ ہیں اور وہاں اہم میٹنگز کرنی ہے، وہاں پہ احمد وڑائش ٹویٹ کرتے ہیں، گجرات جا رہا ہوں، دریائے جہلم کے پل پر پنجاب پولیس ڈنڈے سوٹے سمیت تیار کھڑی ہے۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ کھاریوں میں بھی پنجاب پولیس تیار ہے، مسئلہ کی تو پنجاب پولیس کو کھڑا کیا گیا ہے رستے میں جگہوں جگہوں پر، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ قافلہ جہاں سے گزرتا ہے اگر مختلف مقامات پہ لوگ وہاں پھول برسا رہے ہیں، جو کارکن نہیں ہوں گے ان کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ ذرا چیک کریں، یہ عدالت کے باہر سے یہ دیکھیں۔ نامعلوم افراد سادہ وردی میں، علی بخاری خود وکیل اور ان کے پیچھے جو بندے 4-5 بندوں کو پکڑ کے سادہ لباس میں لوگ لے گئے ہیں۔ یہ ظلم اور جبر اس ٹائم جاری ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ جس خبر کا میں نے آپ سے ذکر کرنا ہے وہ ڈراپ سائٹ نیوز کی خبر ہے، جس میں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے جو حیدر مہدی صاحب نے سب سے پہلے خبر دی تھی کہ ٹرمپ نے عاصم منیر کو کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کو سولو کرو۔ پاکستانی جو امریکہ میں مقیم ہے انہوں نے میری بہت مدد کی ہے الیکشن جیتنے میں، اور مجھ پر دباؤ ہے، تو تم اس مسئلے کو حل کرو۔ یہ ٹرمپ نے عاصم منیر کو مخاطب کر کے دو بدو سامنے بٹھا کے بات کی۔ میں آپ کو پوری خبر بتاتا ہوں، لیکن آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایک طرف جب یہ خبر آئی اور حیدر مہدی صاحب نے سب سے پہلے شیئر کی، میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا آپ کچھ دن پہلے ویڈیو میں، اب یہ ڈراپ سائٹ نے آفیشیلی خبر بھی کی ہے، جو امریکہ کا ایک تگڑا ویب جریدہ ہے۔ رائن گریم اور مرتضی حسین اور ان کے ساتھ وکاس جو انہوں نے مل کے یہ سٹوری کی ہے، انہوں نے 2 سورسز کو کوٹ کیا ہے، کوٹ ان کوٹ بھی بات کی ہے کہ کیا ٹرمپ نے کہا ہے عاصم منیر، کیا کہہ کے پکارا ہے عاصم منیر کو، تم عمران خان کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کو سالو کرو۔ اور اس کے بعد جو پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اب آپ بہتر انداز میں سمجھ پائیں گے۔ پہلے یہ خبر تو آ چکی ہے، آپ لوگ یہ سن بھی چکے ہیں، دیکھ بھی چکے، لیکن اس کو ایک مختلف انداز سے آپ سمجھنا ہے، ہم نے اس کو ڈائسیکٹ کرنا ہے کہ پھر ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، تو ہم بہتر سمجھ پائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 1-2 چیزیں اور دکھانا چاہتا ہوں۔ تردید آتی ہے شہباز شریف کی طرف سے، فیلڈ مارشل نے صدر بننے کی خواہش ظاہر کی، نہ ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے استعفے سے متعلق گردش کرنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ یہاں سے سمجھ جائیں کہ جب اتنے ہائی لیول سے تردید آنا شروع ہو جائے کہ خبر سچی ہے، خواہش کا اظہار ہو چکا ہے، معاملات کی نوک پلٹ جو ہے وہ درست کی جا رہی ہے، اور آصف زرداری شدید انسیکیورٹی کا شکار ہے، تو اس کو تسلی دینے کے لیے یہ بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ورنہ بقول شہباز شریف ہمسیلف کہ فیلڈ مارشل نے فیلڈ مارشل بننے کی بھی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، ہم نے اسے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ خواہش انہوں نے ظاہر نہیں کی، لیکن بعد میں ہوگا جی کہ ہم نے بنا دیا۔ تردید آنے کا مطلب ہے کہ اس میں صداقت ہے، اور جس نے یہ خبر سب سے پہلے دی تھی کریڈٹ انہی کو جاتا ہے، اور وہ شاہین سبائی صاحب تھے۔ رانا ثناءاللہ نے ایک اون گول کیا ہے۔ اب اس پر اطہر کاظمی صاحب نے اپنا تجزیہ دیا ہے کہ عمران خان کے بچوں کی گرفتاری سے متعلق بیان ذاتی انات پر مبنی ہے۔ حکومت نے خود ہی عمران خان کے بیٹوں کا کیس ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ امریکہ میں 15 جولائی کو جو ہیئرنگ ہونی ہے
اس کے اندر بھی یہ رانا ثناء اللہ کا بیان اب مینشن ہوگا. آپ کو پتا ہے نا کہ زلفی بخاری جا رہے ہیں اور وہاں پہ ٹیسٹیمنی دیں گے جو پاکستان میں حالات ہیں جمہوریت کے حوالے سے, آئینی معاملات کے حوالے سے, قانون کی بالادستی کے حوالے سے, ظلم اور جبر کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے. وہاں اب یہ چیز ایڈ ہوگی کہ حکومت کا رویہ یہ ہے کہ جی وہ ابھی آئے نہیں ہیں تو آئیں گے جی تو ہم گرفتار کر لیں گے ان کو. تو یہ ایک اون گول ہے جو رانا ثناء اللہ نے کیا ہے اور اپنی رجیم کو مزید عالمی طاقتوں کے سامنے بے نقاب کیا ہے. اب ایک سپیچ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کے بعد میں اصل خبر پہ آؤں گا کیونکہ اس پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے. لیکن یہ سپیچ مجھے بڑی اچھی لگی. آپ یہ سنیں گے بندے کو, آپ کہیں گے یار یہ تو ہماری ہی باتیں کر رہا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ ذرا سنیں. جس دن انہوں نے عمران خان کی حکومت ٹیکل کی ہے اس دن آپ کے پاس 35% سطح غربت تھی اور یہ سمجھداروں نے 45% کر دی ہے. $135 ارب آپ نے دینا ہے IMF کا, اس کا حساب تو دیں آپ ہمیں. UK دنیا میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, ان کے پاس صرف 13 گاڑیاں ہیں. آپ ہم سے حساب مانگ رہے ہیں, اپنا حساب کیوں نہیں دیتے؟ 1 لاکھ گاڑی اس وقت پاکستان میں بیوروکریسی چلا رہی ہے, وزیر چلا رہے ہیں, اس کا حساب دیں نا کتنا پیٹرول بنتا ہے. اور بھائی 8,200 ارب روپے آپ سود دے رہے ہو. ہم سے پوچھئے قرضہ لیا آپ نے, اگر لیا تو بتاؤ کہاں خرچ کیا ہے. وہ ساری کک بیک میں لندن پڑا ہے, دبئی پڑا ہے, امریکہ پڑا ہے, سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہے. وہ کن کے اکاؤنٹ ہے؟ میں بڑے سیدھے لفظات میں کہتا ہوں, کوئی اس میں ڈکی چھپی نہیں ہے. DTR پہ 2,000 ارب کی چوری ہوئی ہے DTR پہ افغانستان ٹریڈ میں. اس کا کیا رزلٹ نکالا؟ آج مجھے کسی نے بتایا کہ لنڈے کے کپڑوں میں صاف کپڑا آ رہا ہے. ہمیں ہڑتال کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو 20% کٹوا رہے ہیں نا 20.5% ان کے ساتھ ہے. اگر وہ سڑکوں پہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ آئیں گے. تم ہم سے پوچھ کے کام کر رہے ہو جو قرضے لیتے ہو. IPPs کا 24,000 ارب روپیہ نقصان ہوا ہے 12 سال 13 سال میں. علی بابا 40 چور ہیں گے سارے. یہ کسی ایک ایمبیسیڈر کو پھانسی پہ لگایا ہے. انہوں نے 8200 ارب روپیہ پچھلے سال انہوں نے قرضوں کی مد میں لیا ہے, سود کی مد میں دیا ہے. کیا وہ جو انہوں نے اوڈیاں لی ہیں کسی ایک بزنس کمیونٹی نے سائن کی ہیں اس پہ؟ مجھے مار دیں گے تو کوئی بات نہیں, شہادت ہے, کیونکہ میں تو بزنس کمیونٹی کا وکیل ہوں. اور اگر مجھے زندہ ہوں تو یہ جہاں یہ بات یاد رکھنا, اگر مجھے کچھ ہو تو موجودہ حکومت میں اس کا قتل کا پرچہ ہونا چاہیے. میں اپنا رائٹ مانگ رہا ہوں, میں ٹیکس پیئر ہوں, میرا حق ہے کہ میرا 100 روپیہ ٹیکس ہے, اس کو کہاں خرچ کیا. بندہ پاکستان کی اصل اور سچی صورتحال بیان کر گیا ہے. میرے پاکستان کھری باتیں کر گیا ہے, قرض کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, اور جو تباہی پھری ہوئی ہے اس سب کے حوالے سے زبردست باتیں کر گیا. یہ ہر پاکستانی کے دل کی بات ہے. وہ بول نہیں سکتے, بولتے ہیں تو اٹھا لیے. ایک نوجوان جس نے ان کے سیلف انٹرسٹ یا پبلک انٹرسٹ کا جو بیانیہ ہے, کیونکہ ہم تو سیلف انٹرسٹ کہتے ہیں, ان کا یہ سیلف انٹرسٹ ہے, یہ کہتے ہیں جی پبلک انٹرسٹ ہے. اس بیانیے پر صرف اس نے بات کی, یونیورسٹی کا طالب علم تھا, اس کو اٹھا کے لے گئے کہ تمہارا پبلک انٹرسٹ صرف ڈالر ہے, بس اس نے یہ کہا تھا. اس پر اس کو اٹھا کے لے گئے, پتہ نہیں ماریں گے, تشدد کریں گے, اس سے بیان دلوائیں گے, کہیں گے میں بیگ گیا تھا. یار آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کی باتوں سے بیگ گیا تھا. 2 سال سے عمران خان جیل میں ہے. یہ ایسا پٹے ہیں اپنے بیانیے میں کہ پہلے ہر بندے سے بیان دلواتے تھے کہ یار میں تو عمران خان کی نا تقریریں سن کے بہک گیا تھا. اب 2 سال سے جیل میں ڈالا ہوا ہے, اب کیا بہانہ بنائیں گے, کس کی تقریریں سن کے بہک گیا تھا. ان کے بیانیے بھی ختم ہو. ناظرین اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف, اور میں اس کو سامنے رکھ رہا ہوں پوری خبر کو. ڈراپ سائٹ نیوز نے یہ خبر کیا ہے کہ ڈیورنگ اے وائٹ ہاؤس میٹنگ ان جون, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ٹولڈ پاکستان's de facto ruler Asim Munir that he needed to resolve the situation with Imran Khan. Two sources familiar with the exchange told Drop Side News. Trump, addressing Munir by his new title of Field Marshal, said that Pakistani American support had been crucial to Trump's election and that he has many Pakistani friends. Pakistani Americans are overwhelmingly supportive of Khan and want the former cricket star to be freed. According to the sources, the lunch meeting between Trump and Munir began with 4 attendees from each side, including the Pakistani Interior Minister Mohsin Naqvi. تو محسن نقوی بھی موجود تھا اس میٹنگ میں, اور اس میٹنگ میں ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میرے بہت سارے سپورٹرز ہیں پاکستانی, جو پاکستانی امریکنز ہیں, ان کی مدد سے میں الیکشن جیتا ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم عمران خان کا مسئلہ سالو کرو. اس کے بعد حیدر مہدی صاحب نے فردر ایڈ کیا کہ یہ آگے سے بتاتا رہا کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو آپ کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچے گا. وہ تو اینٹی امریکہ ہے, وہ تو اینٹی, اس نے ہو سکتا ہے یہ بھی کہا اینٹی اسرائیل ہے, لیکن حیدر مہدی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ وہ اینٹی امریکہ ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, وہ مذہبی شدت پسند ہے, اور بڑی کہانیاں ڈالتا رہا, جس کے بعد پہ ٹرمپ نے گیم ڈالی تھی معدنیات کی. ٹھیک ہے, تو اب یہ کنفرم ہو گیا کہ ٹرمپ نے اسے کہا کہ عمران خان کا مسئلہ سالو کرو. اسی لیے میں نے آپ کو کل دوبارہ بتایا تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے. اگر ٹرمپ نے کہتا ہے کہ عمران خان کا مسئلہ سالو کرو, یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سالو کیا تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم آپ کو معدنیات دے دیں گے, تو اب معدنیات دینی پڑیں گی, نہیں دیں گے تو چھتر پڑیں گے. اور اس پر میں آپ کو ایک تحریر سنانا چاہتا ہوں, جمی ورک صاحب نے لکھی ہے, یہ صحافی ہیں, لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء والی غلطی نہ کریں, لیکن آپ کریں گے, چلیں کریں. پھر وزیر اعظم محمد خان جنیجو امریکہ گیا تو اگلوں نے تھاپی مار دی کہ تگڑا ہو جا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ تگڑا ہو گیا. جنرل ضیاء کو کہا کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی ہے, اب اقتدار سویلین حکومت کو سونپ دو, خود آہستہ آہستہ پیچھے چلے جاؤ. ضیاء تو فاتح افغانستان تھا, وہ کیسے پیچھے ہٹتا. اس نے الٹا جنیجو کو ہی فارغ کر دیا.
اس کے بعد امریکہ نے عاموں کو حکم دیا کہ C-130 کے اندر پھٹ جاؤ، وہ پھٹ گئے۔ عام بھلا کب امریکہ کا حکم ٹالتے ہیں؟ اگر امریکہ کا حکم یہ ہے کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرو، مطلب عمران خان والا مسئلہ سالو کرو، تے پھیر دیو جناب، مطلب اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر دیو جناب، خان صاحب نو رہا کر دیو، اس کی پارٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرو، امریکہ نال چلاکیاں نہیں چنگیاں کرو گے تو امریکہ نے کسی نچلے کو آنکھ مار دینی ہے اور ڈانگ تم سے لے کر اسے دے دینی ہے۔ امریکہ کو پتا ہے تم لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے، اس کے لیے جمہوری حکومت چاہیے۔ پاکستان نہ مصر ہے نہ سعودی عرب، بعد آ جاؤ، مان لے تے چنگی گل ہے، نہ منو تے اگلے منوا لین گے سانو۔ تو یہ تحریر ان نٹ شیل بتاتی ہے کہ امریکہ جب کوئی بات کہہ دیتا ہے یا امریکی صدر کوئی بات کہہ دیتا ہے یا امریکی حکومت کوئی بات کہہ دیتی ہے تو ون وے اور ندر پاکستانیوں کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ ماننی پڑتی ہے اور نہ ماننے کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سیلف انٹرسٹ، پبلک انٹرسٹ نہیں، سیلف انٹرسٹ زیادہ بڑا ہو گیا۔ ایسے میں واقعتاً یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ 27ویں ترمیم آئے، اس میں اس کو باوردی صدر بنا دیا جائے اور پھر یہ باقی سب کو فارغ کر دے اور کہے کہ جی ملک میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، خیبر پختونخوا کے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ طوفانی دہشت گردی، بلوچستان میں طوفانی دہشت گردی اور اس کی بنیاد بنا کے مکمل کنٹرول حاصل کی، سویلینز کو فارغ ہی کر دے۔ تو اس کے خدشات بھی موجود ہیں۔ پھر جب امریکہ سے دباؤ آئے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا دہشت گردی اچانک بڑھ جاتی ہے، ادھر سے دباؤ ہوتا ہے نا امریکہ سے، پھر دہشت گردی بڑھ جاتی ہے، پھر کوئی بات ہوتی ہے کہ میں حالات ٹھیک کرو، پھر دہشت گردی بڑھ جاتی ہے، تاکہ یہ ایک چورن بیچ سکیں۔ اور سر اس میں شاید CIA ان کے ساتھ شامل ہیں کہ یار وہاں دہشت گردی زیادہ ہے، فوج کمزور پڑ گئی تو پھر دہشت گردی بڑھ جائے گی، دہشت گرد امریکہ پہ بھی حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ یہ کہانیاں سناتے ہیں نا اپنے سیاستدانوں کو، ان کے سیاستدان بھی ایسے ہیں جو بلیو کر لیتے ہیں اس چیز۔ تو یہ ہے حقیقت، اس ٹائم آل بیٹس آر آف، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ٹرمپ نے یہ کہہ دیا تو یا تو معدنیات ڈیلیور کرنی ہے جو ابھی تک یہ کرنے میں ناکام ہے، ابھی تک تو یہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے بل نہیں پاس کروا سکے، آئینی ترمیم کرتے ہیں اور خیبر پختونخوا کے مرج ڈسٹرکٹ کو دوبارہ وفاق کا حصہ بناتے ہیں تو ایک شورش پیدا ہوگی، لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ فضل الرحمان حالانکہ ان کی چمچہ گیری کر رہا ہے کہ مرج ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور یہ اور وہ، لیکن فضل الرحمان کی چمچہ گیری کا کوئی فائدہ نہیں، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لوگ ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے کیونکہ یہ لوگ ظلم و جبر کر رہے ہیں لوگوں پہ۔ تو میرے پاکستانی حالات ان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، آل از ناٹ ویل۔